قومی اسمبلی سینٹ کا اجلاس ہوتا ہے، وہاں پہ وہ کہتے ہیں جناب آئیں آ کے سوالوں کے جواب دیں، ایک محاسبہ ہوتا ہے ادھر اور جمہوری محاسبہ ہوتا ہے، اور وہاں پہ وزیر غائب ہوتے ہیں، نہ سینٹ میں وزیر حاضر نہ قومی اسمبلی میں حاضر، اور پھر عدم دلچسپی کا یہ حال ہے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ یہ سسٹم اب اپنی موت آپ مر رہا ہے، یہ جعلی نظام جو ہے، جعلی پارلیمان، یہ اب فوت ہونے جا رہی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ جب اراکین قومی اسمبلی اور خاص طور پہ حکومتی ارکان جو ہیں وہ ایوان میں آنا چھوڑ دیں، اور ایوان کی کارروائی میں دلچسپی نہ لیں اور وزیر بھی آنا چھوڑ دیں، تو سمجھ جائیں کہ معاملات گڑبڑ نہیں بلکہ بہت گڑبڑ ہیں، اور ان کے آخری ایام آ چکے ہیں۔ اور آج نہیں بلکہ جو موجودہ قومی اسمبلی کا سیشن چل رہا ہے، یہ تیسری دفعہ ہے کہ کورم نہ ہونے کی وجہ سے، منگل کو بھی کورم نہیں تھا تو اجلاس ملتوی کرنا پڑا، آج بھی کورم نہیں تھا تو اجلاس ملتوی کرنا پڑا۔ کورم پورا کرنا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور صرف 67 ارکان چاہیے قومی اسمبلی میں موجود ہونے چاہیے، تو 67 ارکان تو کیا 40-50 بھی نہیں ہوتے، اور سوائے اس کے وہاں پہ آیا جاتا ہے اور 2-4 لوگ آتے ہیں، آ کے وہ عمران خان کے خلاف، پی ٹی آئی کے خلاف، ان کے خلاف تقاریر کر کے چلے جاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا نمک حلال کر لیا اور ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی، جبکہ جو بزنس ہے وہ ایشوز جو ہیں ڈسکس ہونے ہیں وہ نہیں ہو رہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز کا مسئلہ ہے، طلبہ کا مسئلہ ہے، بلوچستان کا مسئلہ ہے، کسی سوال کا کوئی جواب نہیں دیا جا رہا، اور احتجاج باہر ہو رہا ہے، میڈیا پہ دکھایا نہیں جا رہا۔ یہ ہے سچویشن۔ تو دوسری جانب جی اگلا جو معاملہ اس سے بھی سنگین ہے وہ ہے جو لاپتہ افراد ہو رہے ہیں اور شہروں سے ہو رہے ہیں، پنجاب سے، اسلام آباد سے، یعنی کہ کبھی بھی پنجاب میں ایسا نہیں ہوا تھا، لیکن اب پنجاب اور وفاقی دارالحکومت سے لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، اٹھایا جا رہا ہے اور ان کو لاپتہ کیا جا رہا ہے، اور پھر عدالت میں آ کے بتایا جاتا ہے کہ جی ہمیں نہیں پتا، پولیس بھی آ کے کہتی ہے ہمیں نہیں پتا، اور کیمرے بھی خراب ہو جاتے ہیں، سب کچھ خراب ہو جاتا ہے، تمام تفتیشی جو ہیں وہ آ کے ایک ہی جواب دیتے ہیں، جی ہمیں نہیں پتا، اور ہم تلاش کر رہے ہیں، ہم پتہ کر رہے ہیں، ہم چیک کر رہے ہیں، ہمیں ٹائم دے دیں۔ اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیس والوں کو کہا گیا ہے کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ عدالت میں جا کے جو مرضی بول دیں، آپ تک ہم کچھ نہیں آنے دیں گے، اس لیے آپ ڈٹے رہیں، اور وہ ظاہر ہے یہ غیر آئینی اور غیر قانونی کاموں میں پھر وہ ڈٹے رہتے ہیں، اور یہ کرپٹ لوگ جو ہیں وہ ڈٹتے ہیں، ادروائز نہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ اظہر مشوانی صاحب کے بھائی جو ہیں ان کا کیس تھا، لاپتہ ہیں وہ، اور 85 دن ہو گئے پورے، 2 مہینے اور 2 مہینے 3 مہینے ہونے کے ہیں جی، 90 دن ہو گئے، 3 مہینے ہونے کو ہیں، ان کے 2 بھائیوں کو اٹھایا گیا ہے، فوٹیج موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، ٹیلی فون پہ بات کروا دی گئی، پھر دھمکیاں بھی دے دی گئیں، اور لیکن ان کو رہا نہیں کیا جا رہا، اور عدالت میں کہا جا رہا ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، تمام ادارے آ کے کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، جبکہ ان کی بات کروائی جا رہی ہے۔ یہی حال ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل محمد اکرم کا ہے، کہا جا رہا ہے ہائی کورٹ میں آ کے جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ جی ہمیں نہیں پتا، لیکن ان کے گھر میں چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور ان کی اہلیہ کو کہا جاتا ہے جناب کہ آپ ہمیں اس کا موبائل فون دیں، اور وہ ہمارے پاس ہے، عدالتیں کچھ نہیں کر سکتی۔ تو آج اظہر مشوانی صاحب کے بھائیوں کا کیس تھا ایک تو، اور اس میں انہوں نے بتایا، بابر امان پیش ہوئے جی چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت میں، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جنوبی پنجاب اور دیگر علاقوں کی صورتحال بڑی خراب ہے، چیف جسٹس صاحب خود کہہ رہے ہیں، اور کچے کے ڈاکوں کو ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ کچے کے ڈاکو بچپن سے چلے آ رہے ہیں، اور ابھی تک یعنی کہ 76 سالوں میں اگر کچے کے ڈاکو ہی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کچے کے ڈاکو پکے کے ڈاکوؤں سے ملے ہوئے ہیں، اور وہ مل کر یہ مال بناتے ہیں، مل کر لوٹ مار کرتے ہیں، اور سارا مال جو ہے وہ پھر تقسیم ہوتا ہے۔ ادروائز اگر ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور اپنا پاکستان کا علاقہ صاف کر سکتے ہیں، تو پھر یہ کچے کے علاقے کے جو ڈاکو ہیں ان کی کیا حیثیت ہے؟ تو ادروائز کیونکہ اب تو انہوں نے یوٹیوب چینل بھی بنا لیا ہے، اور وہ باقاعدہ طور پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ اس کو سبسکرائب کریں، اور سبسکرپشن ہو رہی ہے، لوگ ان کو سن رہے ہیں، تو یہ سچویشن ہے۔ دوسری طرف آج بھی کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی، اور چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ چلیں آئندہ ہفتے تک ہم دیکھ لیتے ہیں، اور اظہر مشوانی صاحب کے جو بھائی ہیں ان کا کچھ پتہ نہیں چلا، اور جو ویڈیوز اور سی سی ٹی وی فوٹیجز دی گئیں اس کے مطابق گاڑیوں سے متعلق معلومات لے رہے ہیں، یہ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا۔ ایک گاڑی پنجاب پولیس کی بھی تھی، اور دیگر کو ٹریس کر رہے ہیں، آپ خود معاملے کو دیکھیں، چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کہہ رہے ہیں،
اور اسلام آباد ہائی کورٹ اٹارنی جنرل کو مغویوں کی بازیابی کے لیے مزید مہلت دے دی انہوں نے جی، اور اگلے ہفتے تک سماعت ملتوی کر دی۔ عمر سلطان کی بازیابی کا کیس بھی تھا، وہ بھی چیف جسٹس عمر فاروق صاحب کی عدالت میں تھا، اور اس میں بھی بلایا ہوا تھا جی سرکاری وکلا کو، اور اس میں بھی کہا گیا کہ جی ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا، اور ایس پی صدر کو اگلے ہفتے تک مغوی کی بازیابی کا وقت دے دیا گیا ہے، اور ایس پی صدر معاملے کو خود دیکھیں، انویسٹیگیشن کر کے عدالت کو آگاہ کریں، اور سی سی ٹی وی فوٹیج ہے یا نہیں غلط بیانی نہ کریں، اور ایس پی صاحب آپ بتائیں کہ جناب بندہ کیوں نہیں مل رہا اور کون اسلام آباد سے اٹھا کر لے گیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، تحقیقات چل رہی ہیں، ایس پی خان زیب نے کہا آپ اس معاملے کو خود دیکھیں اور تازہ رپورٹ دیں، اور تفتیش پولیس نے کرنی ہے، میں نے نہیں کرنی، چیف جسٹس صاحب نے کہا۔ لیکن اینڈ رزلٹ جو ہے جی ان دونوں کیسوں کا، عامر سلطان کا بھی اور اظہر مشوانی صاحب کے دو بھائیوں کا بھی، اور پھر چودھری محمد اکرم ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کا بھی، اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا، اور حالانکہ عمر سلطان جو ہے وہ F10 سے لاپتہ ہوا، F10 پوش ایریا ہے اسلام آباد کا، اور دو فوٹیج ملی ہیں، ایک میں وہ خود گاڑی میں بیٹھ کر نکلتا ہے، جبکہ دوسری گاڑی میں پولیس گاڑی دکھائی دے رہی ہے۔ اب یہ فوٹیج بھی موجود ہیں، تحقیقات کریں چیف جسٹس صاحب نے کہا، اور بتائیں کہ وہ کہاں ہے اور کون لے کے گیا ہے، اور ایس پی صدر جو ہے وہ ذاتی طور پر اس کی تحقیقات کی نگرانی کریں۔ تو یہ دونوں بھائیوں کا جی معاملہ جو ہے وہ چلا گیا ہے اگلے ہفتے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پہ وزارت داخلہ پہ بھی سوال اٹھ رہے ہیں، اور ڈاکٹر بابر اعوان نے خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ جو ہے اس کو ٹیک اپ کریں جی ایمرجنسی میں، کیونکہ یہ بہت ایک تکلیف دہ معاملہ ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ دوسری جانب اسی نوعیت کا ایک کیس ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی، بہت سن رہے تھے ہم، بہت کچھ سنتے رہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیسے گئیں، اور وہ پچھلی تاریخ میں بتا دیا کہ جناب امریکہ جو ڈاکٹر عافیہ کے وکیل ہیں انہوں نے جو امریکہ ان کا سٹیٹمنٹ پڑھ کر سنایا تو انہوں نے بتا دیا کہ یہ تو خود سندھ حکومت نے گرفتار کیا، ایجنسیوں کے حوالے کیا، ایجنسیوں نے آگے امریکہ کے حوالے کر دیا۔ آج اس کا جواب آیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی عافیہ صدیقی کی امریکہ کو حوالگی سے متعلق وزارت دفاع نے اپنا جو جواب دیا، انہوں نے کہا جی ایجنسیوں کا اس میں کوئی رول نہیں، ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا، اور جو بھی الزامات لگائے گئے ہیں اس میں ISI ملوث نہیں۔ وزارت دفاع کے جو نمائندے تھے آئے ہوئے انہوں نے کہا ڈاکٹر عافیہ کو امریکہ کے حوالے کرنے سے متعلق جواب پر عدالت نے وزارت دفاع کے جواب پر عدم اطمینان کا اظہار کر دیا اور اسے کر دیا ہے مسترد، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیکرٹری دفاع کو پیر کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے۔ عدالت کا تسلی بخش جواب نہ جمع کرانے پر حکومت کو 10 لاکھ روپے جرمانہ دینے کا جو ہے وہ نوٹس دیا ہے، وارننگ دی ہے کہ اگر آپ نے جواب صحیح نہ دیا تو 10 لاکھ روپے آپ کو جرمانہ ہوگا، اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل بھی اگلی سماعت پر مضبوط وجوہات کے ساتھ عدالت کے سامنے پیش ہوں، اور میں آپ سے وقت مانگ رہا ہوں کیونکہ اس کو وقت لگے گا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا میں آپ کو پیر تک کا وقت دے رہا ہوں ورنہ 10 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب نے کہا، اور انہوں نے واضح کیا کہ درخواست گزار کے وکیل عمران شفیق عدالت میں پیش ہوئے، اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور وزارت دفاع کا نمائندہ بھی وہاں پہ موجود تھا۔ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی اور وکیل سمتھ ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش ہوئے، اور زینب جنجوعہ بھی عدالت میں پیش ہوئیں، عدالتی معاون وکیل، اور انہوں نے امریکہ میں عافیہ صدیقی کی رہائی کی درخواست کرنی ہے۔ اس میں کوئی کیا ایشو اٹھایا گیا ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہا، ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا۔